صدر جو بائیڈن نے کل اپنے دوسرے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں اپنی صدارت کے 2 سالوں کی کارکردگی اور پالیسیز کا پرزور دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ملک کی معیشت بہتر ہوئی ہے۔ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں جہاں ایوان نمائندگان میں حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، امریکی صدر نے کہا کہ 2 سال میں ان کی انتظامیہ نے 1 کروڑ 20 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کی ہیں، جو کسی بھی صدر کی 4 سالہ مدت میں پیدا کی جانے والی ملازمتوں سے زیادہ ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ 2 سال کے دوران کووڈ کی عالمی وبا نے تمام کاروبار بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہوا، لیکن اس وقت بے روزگاری کی شرح 3.4% ہے، جو 50 برسوں کی کم ترین سطح پر ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنی معاشی پالیسی کے ویژن کو بھی اپنے خطاب کا حصہ بنایا۔ میں نے صدارت کے لیے انتخاب اس لیے لڑا تھا کہ بنیادی لحاظ سے نظام میں تبدیلی لاؤں، اس بات کو یقینی بناؤں کہ معیشت سب کے لیے کام کرے۔ معیشت کی تعمیر کا رخ نچلے طبقے سے اوپر کی جانب اور متوسط طبقے سے باہر کی جانب ہو، نہ کہ اوپر سے نیچے کی جانب، کیونکہ جب متوسط طبقہ ترقی کرتا ہے تو غریبوں کو بھی اوپر آنے کا موقع ملتا ہے اور امیر پھر بھی ترقی کرتے ہیں، سب ہی ترقی کرتے ہیں۔ اگرچہ صدر بائیڈن نے اس اہم سالانہ خطاب کا زیادہ وقت اپنی اقتصادی پالیسی، اس کے مثبت اثرات پر بات کی، امیگریشن، گن کنٹرول، ہیلتھ کیئر کا نظام اور چین سے مقابلہ بھی ان کی تقریر کا نمایاں حصہ تھے۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے کل شام امریکی صدر کا یہ خطاب کور کیا۔ اس وقت وہ کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ہائی لائٹس کیا رہے۔ ارم، صدر بائیڈن نے خطاب یہ ایسے وقت میں کیا ہے جب کانگریس سیاسی طور پر منقسم ہے اور دونوں جماعتیں آئندہ انتخابات کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ صدر کا خطاب کس ماحول میں ہوا؟ ہائی لائٹس کیا رہیں اس کی؟ جی اسد، صدر بائیڈن نے اپنے دوسرے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں قانون ساز پالیسیز کا اس پر بات کی۔ اس پر یہ ریپبلکنز کا ان کا یہ کہنا تھا کہ ریپبلکنز ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکے، اکانومی میں جو مضبوطی چاہیے وہ لائی جا سکے تاکہ عام امریکی شہریوں کی زندگی کو آسان بنایا جائے۔ صدر بائیڈن نے یہ کہا کہ انفراسٹرکچر کا اگر بات کریں تو ایک وقت پر امریکہ نمبر 1 تھا، لیکن اب امریکہ 13ویں نمبر پر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے پروجیکٹس جو کہ ڈیموکریٹس متعارف کروا رہے ہیں اس کی فنڈنگ پیدا کی جائے تاکہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ان کی ٹون کی بات کریں تو وہ کافی پرعزم و آپٹمسٹک ساؤنڈ کر رہے تھے، کافی ڈٹرمنٹ ٹون تھی ان کی، اور وہ ماحول کی جو آپ نے بات کی تو ان کے پوڈیم کے پیچھے ہی کیون مکارتھی جو کہ ہاؤس اسپیکر ہے ریپبلکن پارٹی کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی کیملا ہیرس تھی۔ اور جب بھی صدر بائیڈن نے اکنامک پالیسیز جو ریپبلکنز کی طرف سے لائی گئی ان پر تنقید کی تو بہت ہی سختی سے نفی میں سر ہلاتے رہے، اور بعض مقامات پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریپبلکنز کی جانب سے نعرہ بازی بھی کی گئی۔ اگر بات کریں اکانومی کے حوالے سے تو اس بارے میں صدر بائیڈن نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. میرا معاشی منصوبہ ان جگہوں اور لوگوں میں سرمایہ کاری کے بارے میں ہے جنہیں بھلا دیا گیا ہے۔ پچھلی 4 دہائیوں کی معاشی بدحالی کے دوران بہت زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے وہ دکھائی ہی نہیں دے رہے۔ ہو سکتا ہے ان میں آپ بھی شامل ہوں جو گھر بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ وہ نوکریاں یاد کر رہے ہوں گے جو اب نہیں رہی، اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا اب آپ اور آپ کے بچوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ موجود ہے؟ مجھے معلوم ہے، اسی لیے ہم ایک ایسی معیشت تشکیل دے رہے ہیں جہاں کوئی پیچھے نہ رہے، نوکریاں واپس آ رہی ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی عزت نفس لوٹ رہی ہے۔ ارم، یوکرین میں روس کی جنگ جاری ہے، چین کا ایک بلون ابھی امریکی حدود میں مار گرایا گیا۔ خارجہ پالیسی پر کیا کہا صدر بائیڈن نے؟ جی اسد، اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں عموماً صدر جو ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک پالیسیز پر فوکس کرتے ہیں اور اپنے ووٹرز کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگر ری الیکشن کے لیے جائیں تو ان کو ووٹ دیا جائے۔ کل کے خطاب میں بھی صدر بائیڈن نے زیادہ خارجہ پالیسی پر فوکس تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے چین اور یوکرین کا ضرور ذکر کیا، اور چین کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چین کا مقابلہ کرنا ہے تو تمام امریکیوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ And I may give my personal conversations, which have been many, with President Xi. میں نے صدر جی پر واضح کر دیا ہے کہ ہم مقابلہ چاہتے ہیں، تنازع نہیں۔
कई दहाइयों में आज हम चीन या किसी भी और के साथ मुकाबले के लिए मजबूत तरीन पोजीशन में हैं। जहां अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने और दुनिया के फायदे की बात है, मैं चीन के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हूं। लेकिन गलत ना समझें, जैसा कि हमने गुज़श्ता हफ्ते वाज़े किया था, अगर चीन हमारी खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा पैदा करेगा तो हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इक़दाम करेंगे। बहुत शुक्रिया इरम, आप हमें अपडेट कर रही थी इस हवाले से। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमरीकी रियासत आर्कनसा की गवर्नर सारा हकबी सैंडर्स ने सदर बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बाइडन इंतजामिया की 2 साला कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बाएं बाजू के नजरियात की अमरीकियों को भारी कीमत अदा करना पड़ी है। जहां आम शहरी महंगे पेट्रोल की कीमतों तले दबे हुए हैं और बच्चों को एक दूसरे से मोहब्बत की बजाय नस्ली बुनियादों पर नफरत करना सिखाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि सदर बाइडन अमरीकी क़यादत के अहल नहीं है। अमरीकी अफवाज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से वो ना तो अमरीका की ज़मीनी सरहदों और ना ही फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करने के काबिल हैं। सारा हकबी का कहना था कि सदर बाइडन का अमरीका के अहम हरीफ चीन के खिलाफ खड़ा ना होना ख़तरनाक और नाकाबिले कबूल है। रिपब्लिकन्स ऐसे अमेरिका पर यकीन रखते हैं जहां मजबूत खानदान महफूज कम्युनिटीज़ में परवान चढ़ते हैं, जहां मुलाजमतें बकसरत हों और तनख्वाहें बढ़ रही हों। जिस आज़ादी के दिफा के लिए हमारे साबिक फौजियों ने अपना खून बहाया, वो हर मर्द, औरत और बच्चे का पैदाइशी हक है।